السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ وزیر اعظم پاکستان آج کراچی میں ہیں اور خاصا مصروف دن گزار رہے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں ایک اہم معاملہ آئی جی سندھ کلیم امام کی تبدیلی پر اتفاق ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے شہریوں کو، سندھ کے لوگوں کو ریلیف کیسے دیا جائے، ایک ورکنگ ریلیشن شپ نظر آیا ہے جو ابھی تک بات چیت ہوئی ہے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سندھ کے درمیان۔ لیکن اس سے پہلے وزیر اعظم پاکستان کل لاہور میں رہے اور لاہور میں خاصا مصروف دن گزارا، اور یہ خبریں جو عثمان بزدار کی تبدیلی سے متعلق آ رہی تھیں ان کی نفی کی۔ یہ کہہ دیا کہ عثمان بزدار وزیر اعلیٰ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ اس کے علاوہ جو وزیر اعظم کی مصروفیات تھی اس سے متعلق بھی بات کریں گے۔ لیکن نظامی صاحب، اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی جو پی ٹی آئی کے پی کے ہے، اور پی ٹی آئی کے پی کے کی بیک بون تصور کیے جانے والے دو اہم لوگ عاطف خان اور شہرام ترکی، انہیں وزارت سے فارغ کر دیا گیا، اور ان پہ الزام یہی لگا کہ وہ گروپنگ کر رہے تھے، وزیر اعلیٰ کے خلاف وہ کوئی ایک سازش کر رہے تھے۔ بظاہر تو کے پی میں یہ ایک پیغام ہے جو دوسرے صوبوں میں بھی پی ٹی آئی کے اندر کے معاملات ہیں ان کو لے کے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ بڑی ایک میچور قسم کی سٹرینتھ ہے کے پی میں، پی ٹی آئی کے پاس؟ کیا اس کا اثر یا اس کے اثرات، اس کے ایفیکٹس، آفٹر میتھس پنجاب پہ بھی امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ کے پی کے کو پنجاب کے معروضی حالات سے، سیاسی حالات سے ملانا جو ہے نا وہ غلط ہے جی، کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ 145 ارکان پہ مشتمل ہے جی کے پی کی اسمبلی، اور وہاں ان کو 95 لوگوں کی تحریک استقلال، تحریک انصاف کے ہیں۔ تو اس صورت میں، اور باقی پارٹیاں چھوٹے چھوٹے ہیں، مثلا اے این پی کی 12 ہیں، متحدہ مشرق کی 14 ہیں، باقی اس سے بھی چھوٹے، کوئی 4 کوئی 2۔ جی ایسے ہی ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہاں پی ٹی آئی کی حکومت کو کے خلاف بغاوت کرنا جو ہے کوئی افورڈ نہیں کر سکتا جی، جب تک کہ عمران خان کی ان کو حمایت حاصل نہ ہو۔ اور وہ عمران خان صاحب کو زیادہ کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ اپنے وزیر اعلیٰ سے خوش نہ ہو تو وہ ان کی چھٹی کرا سکتے ہیں محمود خان کی۔ تو یہ بہت بڑا بلنڈر کیا جو تینوں ارکان، شہرام ترکی صاحب، عاطف صاحب نے اور شکیل صاحب نے، کہ انہوں نے یہ علم بغاوت بلند کیا اور منسٹریوں سے بھی ہاتھ کھو بیٹھے۔ جی، اس کا کوئی میرا نہیں خیال کہ زیادہ فرق پڑے گا۔ یہ اور بات ہے کہ جو میرا خیال ہے کہ خان صاحب نے ایک قسم کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی وارننگ سگنل دیا ہو اپنے وزیر اعلیٰ کو کہ یو آر گیٹنگ ٹو بگ فار یور بوٹس۔ اور مثلا یہ ہے کہ ان کے بھائی جو ہیں ان الیکٹڈ ہیں، جو وہ سارے معاملات چلا رہے ہیں وہاں، یہ الزام ان تین وزراء کا بھی تھا، تو یہ چیز جو ہے اس کو خان صاحب کو چاہیے کہ ان کو ونگز جو ہیں ان کے کلپ کریں اپنے وزیر اعلیٰ۔ لیکن ہوتی ایک اور چیز ہے کہ جب اپوزیشن کمزور ہو یا چھوٹے نمبرز پہ ہو تو پارٹی کے اندر سے ہی اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ نظام صاحب، اس پہ ذرا میں آؤں گا اور دوسرے صوبوں کے ساتھ بھی ہم کمپیریزن کریں گے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ 3 شخصیات جو فارغ ہو گئیں، ان کا ایک بڑا کیلیبر تھا، ایک سٹینڈنگ تھی پی ٹی آئی کے اندر۔ عمران خان صاحب، ہم نے روایت یہ بھی دیکھی ہے کہ عمران خان صاحب نے جس کو گڈ بائی کہا اس کے بعد اس سے ملاقات نہیں کی۔ اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ یہ لوگ، یہ سارا گروپ وزیر اعظم سے ملنے کو بےتاب ہے اور اپنے جو گریوینسز ہیں وہ وزیر اعظم کے سامنے روبرو پیش ہونا چاہ رہے ہیں۔ وہ ایم پی ایس تو ہے نا، جی ایم پی ایس تو ہیں، تو میرا خیال ہے عمران خان کو ملنا چاہیے، لیکن وہ اگر آپ ملیں گے تو وہ غلط سگنل دیں گے اپنے وزیر۔ دوسرے آپ نے ایک اور سوال کیا تھا کہ باقی صوبوں کو کیا سگنل جاتا ہے۔ باقی صوبوں کا مختلف ہے معاملہ، مثلا پنجاب میں بہت تھن میجورٹی ہے، پھر اوپر سے 20 لوگوں کا ایک فارورڈ بلاک، اگرچہ وہ ڈینائی کرتے ہیں لیکن ہے تو فارورڈ بلاک ہی نا، وہ بن چکا ہوا ہے۔ تو یہ اگرچہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ پنجاب میں سازش کون کر رہا ہے، پنجاب کا معاملہ تھوڑا سا پیچیدہ اور مختلف ہے۔ سازش کون کر رہا ہے؟ اب اس میں نظامی صاحب، آپ اپوزیشن کی بات کر رہے تھے، پریکٹیکلی دیکھا جائے نیشنل اسمبلی میں بھی یا پنجاب میں بھی اپوزیشن تو ایک سائلنٹ موڈ پہ ہے، تو پھر عثمان بزدار کے خلاف سازش کون کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب کیا لیا جائے؟ کیا پی ٹی آئی کے اندر سے ہی لوگ ہیں جو موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں نا، جو گورننس کی بات ہوتی ہے نا، جی، وہ خالی
امور سلطنت میں نہیں ہوتی، یہ سیاست میں بھی گورننس کارکردگی دکھانی ضروری ہوتی ہے جی. اور یہاں پہ بھی پرائم منسٹر صاحب نے مار اس لیے کھائی ہے کہ وہ بہت کم رابطہ رکھتے ہیں اپنے پارٹی کے لوگوں سے، اور جو ان کے حلیف ہیں یا ہواری ہیں یا اتحادی ہیں جی. ان سے تو بالکل ہی نہیں رکھتے، اور نتیجتاً اپنے ایلچیوں کو آگے کر دیتے ہیں. جی. اب جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کو جتنا بھی اعتماد حاصل ہو پرائم منسٹر کا اور وہ ان کے نمائندے ہوں، لیکن جو سیاستدان ہے وہ چاہے گا کہ اس کی پرائم منسٹر سے براہ راست انٹریکشن ہو، کوئی جی. ملاقات ہو، کو بلایا جائے ان کو، لیکن جہاں پہ پارٹی کے لوگوں کو یہ پذیرائی نہ حاصل ہو، ایکسیسر، تو یہ خاصا ایک مسئلہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نظامی صاحب، اس سے متعلق بھی بات کریں گے، اور بالخصوص جو منسٹر نے کل مصروف دن گزارا ہے لاہور میں، اس سے متعلق بھی بات کر لیتے ہیں. ترجمان حکومت پنجاب فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ چوہان صاحب آپ کے وقت کا. آپ سے بھی گفتگو کرتے ہیں. نظامی صاحب، جو افسر شاہی پنجاب میں، اس سے متعلق بھی باتیں ہو رہی تھیں، اور کل پرنسپل سیکریٹری اور آئی جی بھی وہاں موجود تھے، اور ان کو پرنسپل سیکرٹری یا چیف سیکرٹری؟ چیف سیکریٹری ود ڈیو رسپیکٹ. پرنسپل سیکریٹری تو خیر پرائم منسٹر کے ہیں، چیف سیکریٹری اور آئی جی بھی وہاں پہ موجود تھے. پرنسپل سیکرٹری تو ہوتا ہے وفاق میں. جی، وفاق میں بالکل ٹھیک ہے. تو دیٹ واز سلپ آف ٹنگ نظامی صاحب، زبان تو پھسل ہی جاتی ہے. خیر، یہ افسران کو سامنے بٹھا کے پہلے آپ بتا دیں کہ وزیر اعظم کا تحفظات سننا، بات کرنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، مقصد تو سیدھا سادہ ہے کہ وہ جو اپنے ان کے نمائندے ہیں عثمان بزدار، ان کو ہر لحاظ سے امپاور کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ پرفارم کریں، حسن کارکردگی کا مظاہرہ کریں، اور جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جا رہے ہیں جی یا جانے والے ہیں یا ان کا چل چلا ہوا ہے، ان کو یہ میسیج دیں کہ ہی از ہیئر ٹو اسٹے. جی ٹھیک. چوہان صاحب سے بھی میرے خیال جان لیتے ہیں. چوہان صاحب، یہ بتا دیں کہ کل کی جو میٹنگ تھی، اول تو اس کا کچھ خلاصہ بتا دیں. دوسرا بگ کویسچن بزدار صاحب کو لے کے جو آپ کے مخالفین بھی تنقید کرتے ہیں، وہ گورننس کی بات کرتے ہیں. کیا گڈ گورننس میں کوئی رکاوٹیں تھیں، اور وہ کون لوگ تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ایک چیز آپ اپنی تصحیح کر لیں کہ پرنسپل سیکرٹری ٹو سی ایم اور پرنسپل سیکرٹری ٹو پی ایم دونوں جگہ ہوتا ہے، اور چیف سیکرٹری بھی دونوں جگہ پہ ہوتے ہیں نا، دونوں کا اپنا اپنا دائرہ کار ہوتا ہے. دوسری چیز جو آپ نے سوال پوچھا کل کے حوالے سے، میں آپ کے پروگرام کے اندر پہلے بھی یہ بات آج سے کچھ 7-8 دن پہلے کلیئر کر چکا ہوں، اور پچھلے 10 دنوں میں کچھ 4-5 پریس کانفرنس کر کے میں نے یہ بات کلیئر کر دی تھی. لیکن اپوزیشن کے اندر کچھ لوگوں کو اور میڈیا کے کچھ دوستوں کو چیز یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا آج سے 8-9 دن پہلے راولپنڈی میں پریس کانفرنس کر کے کہ ایک کان بند کر کے دوسرے کان سے سن لیں سارے، چاہے وہ اپنے دوست ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہیں، چاہے وہ شریکے والے ہیں، چاہے وہ مخالف ہیں، چاہے وہ اپوزیشن والے ہیں، کہ سردار عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ ہیں، اور سردار عثمان بزدار صاحب ہی وزیر اعلیٰ رہیں گے. کہا تھا انہوں نے. اب وہ چیز سمجھ نہیں آئی، پھر بھی 7-8 ٹھیک ہے نا. سنیں نا، میں تو نظامی صاحب، میں پچھلے 8-9 ماہ سے بڑا جسے کہتے ہیں فرم بلیو کے ساتھ ایک بات کر رہا ہوں، لیکن وہ کچھ دوستوں کو سمجھ نہیں آتی تھی. حالانکہ میرا آئی ٹی پروفیشن سے تعلق ہے اور پنڈی سے میرا تعلق ہے، میری انفارمیشن کبھی بھی اللہ پاک کے کرم سے، نبی پاک کے صدقے، وہ کوئی جسے کہتے ہیں نا سب سٹینڈرڈ نہیں ہو سکتی. تو لیکن بہرحال کل وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر، اور میں یہ سمجھتا ہوں شاید آخری دفعہ، یہ چیز ڈو اینڈ ڈائی کر دی ہے کہ سردار عثمان بزدار صاحب ہی وزیر اعلیٰ رہیں گے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پنجابی کہتے ہیں نا، ایک کڑ تے مک گئی ہونا، کٹا کٹی نکھڑ گیا جانا. اب آگے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر بیوروکریسی کا یا الیکٹڈ لوگوں کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی چیز نہیں ہے. ہے کیا یہ آج میں آپ کو سمجھاتا ہوں. نظامی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اس پاکستان کے پہلے لیڈر ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنی جوسڈکشن اور اپنی ڈومین کے اندر رہتے ہوئے جنا پرفارم کرے. کے پی کے اندر بھی پہلی دفعہ جنا کے پی کے کی پولیس کو جو ہے وہ غیر سیاسی کر کے ایک بڑا افیکٹو پولیس کا ادارہ جو ہے وہ کے پی کے پی ٹی آئی کی حکومت اور عمران خان صاحب کی قیادت پہ کیا گیا. اب خان صاحب یہاں پر بھی وہ پنجاب پولیس کے جو دنیا بھر میں، صرف پاکستان میں یا اس خطے میں نہیں، دنیا بھر میں اگر کسی کے متعلق بیڈ ریپیوٹ ہے نا کسی ادارے یا پولیس کی، تو وہ پنجاب کو پولیس کی ہے. اور وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ پچھلے 40 سالوں میں خصوصاً
جو ہمارے ملک کے اوپر خاندان اقتدار میں رہے ہیں نا، پارٹیوں کی صورت میں، خاندانوں کی امریت، کوئی آل شریف، کوئی آل زرداری، کوئی آل اصلاح، انہوں نے جو ہے وہ پولیس کو اپنے گھر کی باندی بنا کے رکھیا. اب پچھلے دفعہ کی ٹینیور کی مثال آپ کے سامنے ہے. پنجاب پولیس کے 6,000 جوان فیصل بھائی اور نظامی صاحب، 6,000 جوان جو ہے نا وہ آل شریف کے گھر کی VVIP صرف پروٹوکول دیا کرتے تھے اور ان کے کیمپ آفیسز میں بیٹھا کرتے تھے اور ان کو جناب تحفظ دیا کرتے تھے. 6,000 ملازمین. اب یہ پریکٹس ختم کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب. اس کے لیے کیونکہ ہم لوگ بھی عادی ہیں، میں اگر دوسری دفعہ MPA بنا ہوں یا پچھلے 30-35 سال سے سیاست میں ہوں، میرے علاوہ 6 دفعہ MPA بننے والے، MNA بننے والے بھی اسمبلی کے اندر موجود ہیں، 5 دفعہ وزیر رہنے والے بھی موجود ہیں. ان کو شاید اتنی آسانی سے یہ والی پالیسی کہ جو انتہائی نیک نیتی اور ریاست اور ملک کی بہتری کے اوپر مبنی ہے، شاید وہ ہضم نہ ہو پا رہی ہو. لیکن کل وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے انہیں بڑے درد دل کے ساتھ ہم سب لوگوں کو ایک لیکچر دیا کہ ریاست اور ملک بڑے کروشل مسائل کا اور کروشل حالات کا شکار ہے. ان حالات کے اندر ہمیں اس ملک کے سسٹم کو، اس ملک کے اداروں کو، اس ملک کی پولیس کو، اس ملک کی انتظامیہ کو بہتر کرنا ہے. تو یہ چھوٹی سی بس یہ ہلکی پھلکی چیزیں ہیں، باقی اللہ پاک کا کرم ہے. چوہان صاحب لیکن دیکھیں نا، یہ جو موجودہ کرائسس، اگر اس کو کرائسس کہہ سکتے ہیں، کہ فارورڈ بلاک آپ کی اپنی پارٹی میں سے بنا. آپ نے کہا کہ جی یہاں پہ پروٹوکول وغیرہ کے اس میں کافی سال تو وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں چودھری پرویز الہی، ان کا دور بھی شامل کر لیں آپ. تو مقصد یہ ہے کہ یہ کرائسس جو ہے کہ اپوزیشن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو عادت نہیں تھی، لیکن بظاہر تو لگتا ہے کہ اپوزیشن کا تو پیدا کرتا ہے یہ کرائسس تھا ہی نہیں. یہ آپ کی اپنی سیاسی جماعت کے اندر اور آپ کے جو الائز ہیں ان کا کرائسس تھا. یہ نمبر 1. دوسرا یہ کہ خان صاحب نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ سازش کون کر رہا تھا یا کر رہا ہے، اس کا بھی بتا دیں کہ کون ہے جو سازش کر رہا ہے. دیکھیں نظامی صاحب، پہلی چیز تو یہ ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ اپوزیشن کو جو ہے نا یہ ہماری پالیسی ہضم نہیں ہو رہی. میں نے یہ کہا کہ ہم لوگوں کو، مجھے نہیں ہو پا رہی یا میرے ساتھ کولیگز کو نہیں ہو پا رہی کہ پولیس بالکل آزاد ہو جائے. پولیس جو ہے وہ CPO، DPO، SHOs کی تعیناتی کے حوالے سے MNA MPAs اور وزراء کی مرضی کو شامل حال نہ کرے. لیکن کنسیکوینٹلی آفٹر آل اس ملک کے سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے کچھ چیزوں کو انیشیٹ کیا ہے، اور یہ صرف اور صرف عمران خان صاحب ہی کر سکتے ہیں. یہ صرف اور صرف PTI کی حکومت ہی کر سکتی ہے. دوسری چیز، آپ نے کہا کہ فارورڈ بلاک، میں نے آپ کے پروگرام کے اندر بھی یہ بات بڑی کلیئر کی اور کئی پریس کانفرنسز میں کہا، کوئی فارورڈ بلاک نہیں تھا، کسی قسم کا فارورڈ بلاک نہیں تھا. کل ان دوستوں نے، جو 20 دوست تھے، عمران خان صاحب کی موجودگی میں پورے اعتماد کے ساتھ، پوری ڈگنیٹی کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان صاحب کے ویژن اور سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں متحد اور متفق ہیں. پہلی چیز تو بڑی، اب آپ یہ بھی دم توڑ گیا. ایک عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے جو سال سے افواہیں تھیں، دوسرا یہ فارورڈ بلاک والا بھی سارا دم توڑ گیا. اصل ایشو یہ ہے کہ آپ کی اپوزیشن چوہان صاحب اس بات کا ڈر ہے کہ اگر جی فرمائیے. چوہان صاحب، آپ نے کہا فارورڈ بلاک دم توڑ گیا ہے. یہ فارورڈ بلاک سپرمیسی آف پارلیمنٹ کے نام سے یہ گروپ ایک سامنے آیا تھا اور آپ کی جماعت کے ہی لوگ تھے. کیا پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں ان لوگوں کی بات نہیں سنی جا رہی تھی، یا ان کی وزیر اعلیٰ تک رسائی نہیں تھی، یا کوئی اور لوگ تھے، افسر شاہی کی باتیں بھی ہو رہی تھیں جو رکاوٹ پیدا کر رہے تھے گورننس پہ؟ ریزن کیا تھی؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ گروپ بنانے کی آخر ضرورت کیوں پڑی تھی؟ پہلی بات تو فیصل بھائی یہ ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ فارورڈ بلاک دم توڑ گیا ہے. میں نے کہا فارورڈ بلاک بننے کے حوالے سے جو رومرز تھیں، جو افواہیں تھیں، جو پرسپشن تھی، جو کنسپشن تھا، وہ اب دم توڑ گیا ہے. نہ فارورڈ بلاک پہلے تھا نہ اب ہے، لیکن جو 10-12 دن ہوا بنا تھا، پرسپشن بنی تھی، وہ کل ختم ہوگی. میں نے یہ بات کہی ہے. یہ گروپ کون تھا؟ بات یہ ہے، ایک خاندان، میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، ایک خاندان کے اندر بھی لوگ ہوتے ہیں نا، 6 ممبر ہیں، 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، ایک والد ہے، ایک والدہ ہے. تو جناب ادھر بھی جو ہے وہ آپس میں تلخیاں، گلے شکوے، ماں کو باپ کے ساتھ، باپ کو بیٹے کے ساتھ، بیٹے کو والدہ کے ساتھ، کوئی نہ کوئی گلے شکوے لگے رہتے ہیں. یہ تو زندگی کا خاصہ ہے. جب ایک اکیلا بندہ بھی نا
آج کل کے معاشرے میں تو اکیلا بندہ بھی جو ہے نا آپس میں کھڑکتا رہتا ہے, دو تو بیٹھے ہو وہ تو لازمی جو ہے نا ایک انسانی سائیکی ہے. تو یہ جو چھوٹی موٹی ٹھک ٹھک ہے یہ تو پارلیمانی سیاست, جمہوری ہاں آمریت ہو تو وہاں پہ ایسی چیزیں جو ہے نا وہ نظر نہیں آئیں گی. جمہوریت ہوگی تو کوئی لوگ گلے کریں گے, کوئی شکوے کریں گے, کوئی اپنا فنڈ کا کوئی رونا روئے گا, کوئی اپنے کاموں کا رونا روئے گا, یہ چیزیں لگی رہتی ہیں. لیکن جو فارورڈ بلاک کا کنسپٹ میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا, میں نے آج صبح بھی یہ پریس کانفرنس میں کہا ہے, اصل چیز نون لیگ کو خبر لینی چاہیے اپنے پارلیمانی پارٹی کی. وہاں پر آدھے سے زیادہ لوگ ان کے آمرانہ, جابرانہ اور ظالمانہ جو رویہ ہے عالیہ شریف کا اور شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کا اور حمزہ شہباز صاحب کا. حمزہ شہباز صاحب نے یہاں پہ ایک مقامی لیڈر کے منہ پہ بوتل مار دی. نہال ہاشمی جس نے اپنا سب کچھ تباہ کر دیا, اس کو جس رونق کے ساتھ نواز شریف صاحب ڈیل کرتے رہے, یہ وہ رویے ہے جس کی وجہ سے لوگ اس سے متفر ہیں. یہ سازش کون کر رہا تھا, یہ جو ہے نام تو بتایا میں. سر کوئی سازش وازش نہیں ہے جی, کوئی ایسی سازش وازش نہیں ہے نا. تو پھر پرائم منسٹر کیوں کہہ رہے ہیں؟ چیزیں ختم ہو گئی نا جی. اب نظامی صاحب آگے چلے نا, چلے آگے چلتے ہیں. یہ جو بات یہ ہے کہ یہ فواد چودھری صاحب جو ہیں یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ بزدار صاحب کو جانا چاہیے, وہ میٹنگ میں بھی نہیں آئے. یہ کیا ہے, یہ کوئی اچھا وہ فواد چودھری صاحب پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے. یہ فواد چودھری صاحب کے حوالے سے جو لاسٹ ٹائم میں نے آپ کے ساتھ پروگرام کیا تھا, پہلا اور آخری میرا کمنٹس تھے ان کے حوالے سے. میرا بھائی ہے, دوست ہے, باصلاحیت ہے. وہ پھر ایک میڈیا چینل ہے جس کو اس وقت خاص جو ہے وہ عمران خان صاحب سے اور پی ٹی آئی سے جو ہے نا اس وقت ایک رفٹ ہے. انہوں نے کچھ 6 دن بعد انہیں یاد آئی, وہ صبح سے لے کے رات تک جو ہے نا وہ میرا اور آپ کا جو ہے نا وہ کلپ دکھاتے رہے ہیں, حالانکہ اس وقت تک کوئی ایسی بات رہی بھی نہیں تھی. تو فواد چودھری صاحب کا اپنا کوئی مصروفیت ہوگی جس کی وجہ سے وہ نہیں آئے ہوں گے. ٹھیک ہے, بڑے کاریگر قسم کے ترجمان ہیں ویسے چوہان صاحب یہ. اچھا, فواد چودھری صاحب نے رسپونڈ ہی نہیں کیا اس بات کو. بہت سے لوگوں نے بات بھی کرنا چاہیے, اور خیر ان کے الفاظ تو ہم اچھا نہیں کر سکتے, سمجھدار آدمی ہے. لیکن آپ تو چوہان صاحب آپ تو اپنی بات کر گئے. نہیں میں نے ایک دفعہ کی نا, اس کے بعد آپ کو کیا پتا 75 دفعہ مجھ سے رابطے ہوئے ہیں اس چینل سے لے کے اور بہت سے چینلوں نے. جی میں نے سوری کر دیا, میں نے کہا میں فواد چودھری صاحب کے حوالے سے کوئی جناب تجزیہ نہیں دوں گا, بس ایک دفعہ اور آخری دفعہ دے دیا. آپ نے تماشا نہیں بنایا اس کو, ٹھیک ہے. میچور پولیٹیشین ہے چوہان صاحب. اچھا یہ چوہان صاحب یہ جو کے پی میں ہوا ہے, 3 وزراء کو فارغ کیا گیا ہے, کیا اس کے اثرات پنجاب پہ بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے, میں 12 سال سے عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں. میں عمران خان صاحب کا مزاج بہت قریب سے جانتا ہوں, اور آخری جو 3-4 سال ہیں پاناما کے سارے ایشو میں ڈیلی ہم 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے میڈیا اسٹریٹجی کمیٹی کے حوالے سے جو ہے نا خان صاحب کے ساتھ بیٹھتے رہے ہیں. خان صاحب کا مزاج بڑا مختلف ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس کو بلیک میل نہیں کر سکتی, دنیا کی کوئی طاقت ان کو پریشرائز نہیں کر سکتی, دنیا کی کوئی طاقت ان کو ڈرا دھمکا کے پریشرائز کر کے کوئی فیصلہ نہیں لے سکتی. وہ جو نا پنجاب کے اندر نا پچھلے کوئی 15-20 سال چوہان صاحب ایک بریک لینا ہے, یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے ہمارے ساتھ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چوہان صاحب بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کے پی میں یہ بڑے آپ کے کرتا دھرتا لوگ تھے پی ٹی آئی کے, بیک بون تصور کیے جاتے تھے کے پی کے میں, اب ان کو فارغ تو کر دیا گیا ہے, لیکن اگین کویسچن یہ تھا کہ اس کے اثرات یا اس عمل کا کوئی تاثر پنجاب میں ہوگا؟ دیکھیں اس کا تاثر تو جو ہے وہ پورے پاکستان میں جو ہے نا جہاں جہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت یا پی ٹی آئی کا انفلوئنس ہے جس حکومت میں, وہاں پہ ہوگا. اور عمران خان صاحب نے ثابت کر دیا ہے کہ اصول کے سامنے جو ہے وہ کسی قسم کی اور کوئی چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور سازش اور بلیک میلنگ یہ چیز جو ہے وہ پریشرائزیشن یہ جو ہے وہ نہیں چلے گی جو ہے نا ان کے سامنے. اور وہ لوگ فارغ کیے ہیں جو ذاتی حوالے سے انتہائی کلوز ہیں خان صاحب کے. میں خود جانتا ہوں, مجھے 12 سال ہو گئے اس پارٹی میں, تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک اچھی انڈیکیشن ہے. اور پنجاب کے اندر بھی لوگوں کو سمجھ آ گئی. اور کل خان صاحب نے جو لیکچر دیا تھا پورا, اس کے اندر یہی چیزیں تھیں کہ یار ملک کے حالات دیکھو, ہم نے ملک سنوارنا ہے, ہم نے اپنے ذات یا اپنے خاندان کو نہیں سنوارنا. خان صاحب نے اپنی مثال دے کے کہا کہ دنیا کے سب سے بہترین
لائف جو ہے نا میں انجوائے کر رہا تھا, اسٹینڈرڈ آف لیونگ انجوائے کر رہا تھا. اگر یہاں پہ آیا ہوں اور لوگوں کی باتیں سنتا ہوں, ٹھیک ہے جی, سارا دن مخالفین کی گالی گلوچ سنتا ہوں, کیوں کہ میں اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں اور اس ملک کو بنانا چاہتا ہوں. تو جب ملک کو بنانا ہے تو پھر اس کے لیے بہت سے ایسے ڈیسیژن کرنے پڑیں گے جو ٹریڈیشنل اور کنونشنل نہیں ہوں گے, وہ انقلابی اور ریڈیکل قسم کے ہوں گے. تو بالکل ٹھیک فیصلہ کیا خان صاحب نے. چوہان صاحب یہ دیکھیں جو ٹی آئی کی رپورٹ ہے اس میں چلیں فرض کریں کہ یہ جو انہوں نے آج ایکسپلین کیا کہ کرپشن زیادہ نہیں ہوئی لیکن کم بھی تو کوئی نہیں ہوئی, لیکن آپ تو کام کرنے آئے تھے, اس کا بھی تو کوئی مداوع ہونا چاہیے نا. نہیں ابھی تو پچھلے 5 سال 3 سال کی انہوں نے 15 16 17 کی دی ہے نا رپورٹ. جب 19 کی آئے گی, نظامی صاحب آپ تو ماشاءاللہ بڑے ہی اس چیزوں کو ٹھنڈے طریقے سے جو ہے نا انالائز کرنے والے آدمی ہیں. آپ مجھے بتائیں ریلوے کا ریونیو بڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے جی, میں نے پیش کیا, میں ایگزیکٹ فگر میرے پاس نہیں ہے, کم از کم 20-25 ارب روپیہ بڑھا ہے. پی آئی اے کا ریونیو بڑھ گیا, کم از کم 30-40 ارب روپیہ بڑھا ہے. پوسٹ کا ریونیو بڑھ گیا, نیشنل ہائی وے کا ریونیو بڑھ گیا. آپ کا جناب ملک سرمایہ کاری جناب اور سیاحی کے جناب کیا کہتے ہیں سیاحتی پرپز کے لیے سب سے سوٹیبل ملک قرار پا گیا. آپ کا ملک جناب دنیا کی نظروں میں ایک پیسفل قسم کا ملک اور ایک جناب پرامن ملک کے طور پہ سامنے آ گیا. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تقریباً ختم ہو گیا جو 21 ارب ڈالر تھا. آج ہی وزیر ریلوے کا نام لیے بغیر چیف جسٹس آف پاکستان نے جو کلاس لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ریلوے کرپٹ ترین ادارہ ہے. اس سے زیادہ خسارہ کسی ادارے میں نہیں ہے چوہان صاحب. یہ چیف جسٹس آف پاکستان ریمارکس دے رہے ہیں اور یہ انہوں نے کہا کہ غیر محفوظ ترین ہے. غیر محفوظ بالکل. ایک چیز کلیئر کر لیں, وہ ان کے ریمارکس ہیں. چیف جسٹس اور عدلیہ جو ہے وہ چاہے ہائر ہو چاہے وہ جونیئر ہو, وہ ریمارکس دیتے ہیں. میں نے لفظ یوز کیا ریونیو بڑھا ہے, میں نے یہ نہیں کہا خسارہ بڑھا ہے یا خسارہ کم ہوا ہے. ریونیو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کم از کم 20 سے 25 ارب روپیہ ایک سال کے اندر وہ بڑا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اچھا میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں چوہان صاحب, پھر کوئی میگا ٹیکنیکل اسی پہ ایک منٹ فیصل ایک منٹ جی فیصل ایک منٹ جی نظامی صاحب مجھے یہ بتائیں, میگا سکینڈل تو دور کی بات, کوئی آپ کے پاس جو ہے نا کوئی اسمال سکینڈل جو ہے نا کوئی کسی قسم کا میڈیم سکینڈل آپ کے سامنے کوئی آیا ہو, کسی وزیر اعظم صاحب کے گھر کا, خاندان کا, رشتہ داروں کا, یا عثمان بزدار صاحب کے گھر کا, رشتہ داروں کا, عزیزوں کا کوئی فائنینشیل سکینڈل آیا ہو, کوئی منی لانڈرنگ, کوئی لوٹ مار, تو آپ کس طریقے سے پھر کس طریقے سے آپ کہیں گے کہ یہاں پر کرپشن بڑھی؟ نہیں, کرپشن نہیں بڑھی, یہاں پہ کرپشن کم ہوئی ہے, منی لانڈرنگ کم ہوئی ہے, کرپشن کم ہوئی ہے, کک بیکس کم ہوئی ہیں. ہر وقت منسٹرز اور افسر شاہی کے سر کے اوپر ایک خوف ہے کہ ہم نے کوئی کسی قسم کی کرپشن کی, ہمارا کوئی نام آیا تو ہمارے لیے پرابلمز کریٹ ہو جائیں گی. پہلے تو تھا رادا آؤ مل کے کھائیں آدھا آدھا, پہلے تو آل شریف اور آل زرداری کا وہ ماحول تھا, چکو چھک گنڈیریاں ادیاں تیریاں باقی ادیاں بھی میریاں ہے نا, وہ اس طرح کا نظام تھا. مال مفت دلے پہ رحم, رام رام سپنا پرایا مال اپنا, پہلے تو یہ ماحول تھا. ٹھیک ہے چوہان صاحب, یہ ساری باتیں ہو گئیں. چوہان صاحب یہ ساری باتیں ہو گئیں. یہ جو آپ ممک کرتے ہیں اور یہ محاورے اور یہ ایک طرح سے انٹلیکچول جگت, یہ کہاں سے سیکھ لیا آپ نے؟ یہ ذرا گر بتا دیں. سر بات یہ ہے, اللہ پاک کا کرم ہے, میں پڑھائی کے حوالے سے بھی اکنامکس اور کمپیوٹر سائنس میں پوسٹ گریجویشن ہوں, اور میں سیاسی کارکن کے حوالے سے گلی محلے کا سیاسی کارکن ہوں, اور ابھی بھی گلی محلے کا سیاسی کارکن ہوں, ٹھیک ہے نا جی, اور 38 سال سے, اور پڑھنے لکھنے کا شوق بھی ہے, اور دیسی سا آدمی ہوں, گجر فیملی سے میرا تعلق ہے. تو جناب یہ ساری چیزیں مل ملا کے جناب اللہ پاک نے کچھ جناب کھان گور سر دیا ہوا ہے کہ چیزوں کو جناب دیسی سٹائل میں جناب پیش کرنے کا ایک اللہ نے ملکہ دیا ہوا ہے, کیونکہ عوام دیسی سٹائل سمجھتی ہے. میں یہاں بیٹھ کے انٹلیکچوئل بن جاؤں اور سافٹ ویئر انجینئر جو میرا پروفیشن ہے, میں اس انداز سے آپ کے سامنے باتیں کرنا شروع کروں, لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی. آج اگر اللہ پاک کا کرم ہے, اوورسیز پاکستانی سے لے کے پاکستان کے ہر کونے خدرے میں لاکھوں لوگ فیاض الحسن چوہان کو چاہتے ہیں, تو اس کا یہ دیسی سٹائل ہے جس کی وجہ سے چاہتے ہیں. تھینک یو سر. ایک تو میرے اندر منافقت نہیں ہے, دوسرا جو میرے دماغ میں ہے وہی میرے دل میں ہے, وہی میری زبان پہ ہے. تو اسی طریقے سے بس چیزیں یہ ہمیں اندازہ ہے کہ آپ ریڈنگ بہت زیادہ ایکسٹینسو کرتے ہیں. بہت شکریہ چوہان صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا ہمارے ساتھ. نظام صاحب خیر, چوہان صاحب سے تو بہت سی باتیں ہوئی ہیں, لیکن ونس اگین کم بیک ٹو دی دورہ آف پرائم منسٹر جو کراچی کا کیا ہے, اور کامیاب جوان پروگرام سے بھی انہوں نے خطاب کیا ہے. ایک ویژن تو وزیر اعظم کا نظر آتا ہے.
بڑا ایک اچھا امپریشن ہے ورکنگ ریلیشن شپ بٹوین فیڈریشن اینڈ پروونشل گورنمنٹ. تنقید بھی اپنی جگہ ہے, اپوزیشن بھی اپنی جگہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب پی ٹی آئی درست سمت میں آ گئی ہے کہ وہ باقی معاملات سیاسی چلتے رہیں لیکن گورننس کے معاملات پہ؟ پہلے بھی آئی جی کے معاملے پہ کلیم امام کو جانے پہ خان صاحب کو اور وزیر اعلیٰ کا اتفاق رائے ہو گیا تھا. جی. پھر جو کراچی میں ان کے لوگ ہیں انہوں نے بیچ میں کچھ دودھ میں مینگنی ڈالی تو وہ پھر معاملہ تشنا ہو گیا. اب وہ آج اتفاق رائے ہو گیا اور اس میں گورنر اسماعیل جی, گورنر سے عمران اسماعیل صاحب جی وہ بھی موجود تھے. تو امید ہے کہ یہ ورکنگ ریلیشن شپ جو آگے چلے گی. دراصل یہ ہے کہ وہاں پی ٹی آئی چاہتی ہے جلدی میں کہ سندھ میں ان روڈ بنائے جی, اور فیڈرل لیول پہ حکمرانی ہونے کے بنا پر جتنا بھی فائدہ مل سکتا ہے اٹھائے. جی, اس کی وجہ سے ارتعاش پیدا ہوتا ہے. دوسرے پیپلز پارٹی ویسے بھی اور پی ٹی آئی ایک دوسرے کی ضد ہے, یہ بھی ایک مسئلہ جو ہے آ جاتا ہے. تبیتیں بھی ملتی ہے, طرز حکمرانی بھی نہیں ملتا. خان صاحب کہ وہ ملزم بھی ہیں ایک قسم کے, وہ ان کو کرپٹ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑی اچھی گورننس کر رہے ہیں, ہم بڑا یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. تو یہ معاملات ہیں سارے جو اس کی وجہ سے معاملہ بگڑ جاتا ہے. نظامی صاحب, پروونشل گورنمنٹ بہت سے میٹرز میں ڈیپینڈنٹ ہے فیڈریشن پہ, وفاقی حکومت پہ. مثال کے طور پہ K4 منصوبہ ہے, اس کے آدھے پیسے صوبائی حکومتیں دینے, آدھے وفاقی نے دینے. ہاں لیکن وفاق نہیں دے رہا نا پیسے. اب یہ جو بیچ میں خلیج پیدا ہو گئی تھی, وہ اپنے شکوے کر رہے تھے, یہ اپنے کر رہے تھے, یہ آپ کو لگ کیا رہا ہے اگلے 6 مہینے سال میں یہ سب؟ دیکھیں بھائی, بات یہ ہے کہ جو پیسوں والی بات آپ نے کی نا, یہ جتنے اب دیکھیں ایک اور جو سگنیفیکنٹ بات یہ ہے جی کہ خان صاحب وہاں ایم کیو ایم کے وفد کو نہیں ملے. خیال تھا کہ ایم کیو ایم سے ملاقات ہوگی, اتحادی ہیں ان کے, اتحادی ہے, لیکن اور ان کے مطالبات بڑے سخت ہیں. کیونکہ مطالبات ایسے ہیں جو خان صاحب ماننا افورڈ نہیں کر سکتے, لٹرلی افورڈ نہیں کر سکتے. وزارتیں ایک تو چھوڑ دی انہوں نے وزارت, لیکن وہ اور وزارتیں مانگتے ہیں. فنڈس, ان کے جو کیسز ہیں وڈرال, جی ان کے جو لوگوں کو رہا کرنا, جی ان میں سے کچھ ایسے معاملات ہیں جو کراچی کی روشنیوں کو دوبارہ بند کر دیں گے. جی ایک, لیکن یہ اس وقت ایم کیو ایم کو چھوڑ دیں آپ, جی ایم کیو ایم ہو, پی ایم ایل کیو ہو, یہ ان کے اپنے فارورڈ بلاکس ہوں, سب کی ایک چیز قدر مشترک ہے, پیسے. جی, ترقیاتی فنڈز, ترقیاتی فنڈ. اب ترقیاتی فنڈ تو ایک وہ ہے نا جو ایم این اے اس کو مل رہے ہیں. سندھ حکومت کا تو مسئلہ ہے کہ جو وفاق نے پیسے وہاں دینے ہیں, جی جو گرانٹس دینی ہیں وہ نہیں دے رہی. مقصد یہ ہے کہ یہ حکومت کے پاس جب تک اقتصادی خوشحالی نہ ہو, حکومت کا پیسے کہاں دینے کو. اچھا نظامی صاحب, اور یہ انتہائی غلط روایت ہے کہ جو جن کا کام لیجسلیشن کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں فنڈ دیں, نوٹ دیں. ویسے تو ٹیکنیکلی تو یہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے نا, پیسے ڈیولپمنٹ کے لیے, لیکن کتنے اس میں سے ان کی جیب میں جاتے ہیں یہ تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اچھا لیجسلیشن آپ نے ذکر کر ہی دیا ہے, ظاہر ہے لیجسلیشن ہاؤس, لیڈر آف دی ہاؤس, اپوزیشن لیڈر, پورا ایک سسٹم ہے, کمیٹیز. یہ اپوزیشن لیڈر بھی بڑی کی پوسٹ ہوتی ہے. شہباز شریف صاحب نیشنل اسمبلی میں لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں, نئی تصاویر آ رہی ہیں, کچھ ہیٹس بھی نئے دیکھ رہے ہیں ہم, آؤٹ فٹ بڑی وہ کہہ لیں کہ جو ان کی اپنے رومانٹسزم ہے اس کو بھی یہاں کر رہی ہے. اپوزیشن لیڈر کے بغیر لیجسلیشن, فروٹفل لیجسلیشن پاسبل ہے؟ نہیں وہ تو خیر پاسبل تو ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر کنسنسس بلڈنگ ہو جائے تو. لیکن یقیناً اپوزیشن لیڈر کا کس بات کا اپوزیشن لیڈر ہے اگر وہ فزیکلی موجود ہی نہ ہو یہاں, یہ ایک بڑا کلیدی سوال ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس آنے والے ہیں چند ہفتوں میں. کب؟ میرا خیال ہے فیبرری کے 2 ہفتے تک ان کا پروگرام ہے واپس آنے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں 14-15 فیب کے دوران؟ بات ہوئی ان سے آج, جی, تو اسی قسم کا تاثر ملا. اچھا, اور نواز شریف صاحب کی صحت سے متعلق کیا فرما رہے ہیں وہ؟ بھائی وہ میں نے دیکھ رہا تھا پنجاب گورنمنٹ کا کہ جی دیکھیں انہوں نے, وہ پنجاب گورنمنٹ کہہ رہا ہوں جو بشیر ہیں, یاسمین راشد نہیں جی, جو احتساب کے اور شہزاد اکبر صاحب, جی جی, انہوں نے آج کہا کہ جی وہ سرٹیفکیٹ لگا دیا, ساتھ انہوں نے ڈاکومنٹ نہیں لگائی. ایک تو میاں نواز شریف کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی کروٹیڈ آرٹری ہے. کروٹیڈ آرٹری کا مطلب ہے کہ جو یہ ہے نا شہرک کو جو یہ بلاک ہو جاتی ہے. اچھا, اس کی سرجری کرانی پڑے گی, اس میں سٹنٹ لگے یا کیا ہوگا. دوسرے ان کا ہارٹ کا مسئلہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے, ٹھیک ہے,
پھر وہ جو ان کا باقی معاملات ہیں. تو مجھے تو یہی بتایا گیا کہ پتہ لگا کہ وہ شاید جرمنی جائیں بغرض علاج. بغیر علاج, اور پھر سرجری کے لیے امریکہ جائیں گے. اچھا. تو مقصد ہے کیا کہ وہ مجھے نہیں پتا سرٹیفکیٹ لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے, آتے ہیں, آنے کا تو ان کا کوئی سوال نہیں پتا ہوتا. جی جی. اچھا نظامی صاحب, خدا ان کو صحت دے, لیکن یہ اتنا کروشل ان کا مسئلہ ہے, تو ڈاکومنٹیشن, لیب رپورٹس, ڈاکٹر کی جو ہدایات ہیں, وہ سارا کچھ پنجاب حکومت کو کیوں نہیں دے دیتے ان کے ڈاکٹر, ان کی لیگل ٹیم؟ نالائکی ہے, دینا چاہیے. اور یہ بارہا جو کہا جاتا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے, یاسمین راشد صاحبہ نے بھی کہا تھا کہ وہ ایک سمری بنا کے بھیج دی ہے ان ڈیٹیل وہ ساری رپورٹس, اور حکومت کو اگر اتنا ہی سیریس مسئلہ ہے تو کیوں نہیں کنونس کر دیتے؟ ہاں نہیں کرنا چاہیے کنونس, ان کو بھیجنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن وہ حکومت یہی کہتی رہے گی کہ نہیں کچھ نہیں, ان کو جانے بھی دیا, اور کہتی بھی رہے گی جی کہ واپس آئیں. ٹھیک ہے نظامی صاحب, ایک بریک لیتے ہیں, بات کریں گے جو مسئلہ اسپیکر بلوچستان اسمبلی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کے درمیان چل رہا تھا. خبریں یہ آئی ہیں کہ اب وہ بھی کسی حد تک نمٹا لیا گیا ہے. اس سے متعلق بھی بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, یہ بلوچستان میں بھی مسئلہ تھا, وزیر اعلیٰ بلوچستان اور اسپیکر عبدالقدوس بزنجو صاحب کے درمیان کچھ معاملات چل رہے تھے. پھر اسلام آباد آئے بزنجو صاحب, وہاں پہ چیئرمین سینٹ وہ بھی انوالو ہوئے, پرویز خٹک صاحب بھی وہاں انوالو ہوئے, اور اب جو ان کے شکوے تھے بظاہر وہ دور ہو چکے ہیں. اب ریزن کیا ہے؟ ایک ہی پارٹی کے دونوں لوگ ہیں, اور اسلام آباد آ کے یہ میٹرز کیوں سالو ہونا پڑے؟ عبدالقدوس بزنجو صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ بزنجو صاحب, آپ کے وقت کا. آپ سے بھی گفتگو کرتے ہیں, آپ کی طرف آتے ہیں. نظامی صاحب آپ ذرا اس پہ کمنٹ کر دیں. ہاں جی, یہ یقیناً پوچھنا پڑے گا قدوس بزنجو صاحب سے کہ مسئلہ کیا تھا. جناب یہ بزنجو صاحب, یہ کارکردگی کا آپ نے ذکر کیا تھا, یہ کیسی کارکردگی تھی جس پہ آپ عدم مطمئن تھے اور اب آپ مطمئن ہو گئے سنجرانی صاحب کی اور پرویز خٹک صاحب کی کوششوں سے؟ بڑی مہربانی نظامی صاحب. دراصل بات یہ ہے کہ جو بلوچستان میں مسئلے چل رہے تھے تو اس کو میں نے اجاگر کرنا تھا, اور چیزوں کو بہتری کے لیے میں نے جو قدم اٹھایا تھا وہ کہ میں بہت بڑے پوسٹ میں, اگر میں اپنے پوسٹ کو دیکھتا تو مجھے ضرورت نہیں تھا, لیکن جو چیزیں نہیں چل رہے تھے, جو چیزیں محسوس میں کر رہا تھا, شاید میں اپنے بیاف میں چیزوں کو دیکھ رہا تھا, تو سچ بولنا بڑا مشکل کام ہے, اگلے بندے کو ہضم کرنا بھی مسئلہ ہے. دیکھیے چیزیں بہتر ہوتے ہیں. ہمیں اب میں بیک گراؤنڈ میں جاؤں, جام صاحب کے دادا اور جام صاحب کے والد اور ہمارے فیملی اور علاقے میں بھی ہم ایک ہی ایریا میں رہتے ہیں, نیشنل اسمبلی بھی ہمارا ایک ہے, تا ابھی انہوں نے گوادر لسبیلا ہے, تو ہمارا پرسنل کوئی کلیش نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا جو ہم نے 2018 میں گورنمنٹ گرائی تھی, تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک ایسا پارٹی ہم نے جو بنائی ہے وہ عوامی پارٹی نام رکھا, تو عوام کے لیے ہو. جو چیزیں محسوس کر رہے تھے کہ چیزیں بہتر نہیں تھے, تو پھر اسلام آباد میں ہم نے صرف وہاں پہ جو چیزیں مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا, تو اس چیئرمین سینٹ نے پہلے بھی ایک مسئلہ ہمارا چلا تھا, تو چیئرمین سینٹ وہاں پہ آیا, چیزوں کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کیا, لیکن وہ کول ڈاؤن نہیں ہو سکے, مسئلے اس طرح ایکٹیو نہیں ہو سکا ہمارا سی ایم صاحب. تو امید ہے کہ یہ جو کمیٹی بنی ہوئی ہے, کمیٹی نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا, کمیٹی وہاں جا کے مسئلے کو سنیں گے اور چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے پھر ہمارا ایک باپ پارٹی کا کمیٹی, وہ بھی ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بنے گی, جو کہ ہر روز یہ مسئلے ایشوز اٹھنا نہیں چاہیے, اور اس کو ہمیشہ کے لیے, کیونکہ نئی پارٹی بنی ہوئی ہے, اس میں اس طرح کی چیزیں نہیں آئیں کہ کیا قدوس میں خرابی ہے, کیا جام صاحب میں خرابی ہے, کسی میں خرابی ہے, اس خرابی کو کس طرح ہم کاؤنٹر کریں اور چیزوں کو بہتر کریں. مجھے جام صاحب, میں نے میری ورڈنگ آپ دیکھیں, ہر وقت میں نے جام صاحب کو احترام کے نام سے کہا کہ وہ اچھا انسان ہے, اس میں بہت کوالٹیاں ہیں, لیکن یہ کہ عوامی بننے کے لیے ابھی تک
1.5 साल हम कोशिश किया तो अवामी नहीं बना। अगर शायद मेरी इस एक्ट से चीज़ें बेहतर होते हैं, मकसद किसी को निकालना नहीं है, मकसद चीज़ों को बेहतर करना है। मैंने एक और स्टेप उठाया निज़ामी साहब, शायद आपकी नज़र से गुजरा हो, कि हम देखते हैं कि CMH में जनरल भी जाते हैं, ब्रिगेडियर भी जाते हैं, कर्नल भी जाते हैं, अपने हॉस्पिटलों को खुद अहमियत देते हैं, वहाँ पे इलाज करते हैं तो चीज़ें बेहतर होते हैं। तो मैंने भी एक स्टेप ऐसा उठाया था, मैं गया था सिविल हॉस्पिटल और BMC हॉस्पिटल में, जब बीमार हो गया था मैंने कहा जब हम अपने हॉस्पिटलों में खुद नहीं जाते तो चीज़ें बेहतर नहीं होगी। तो वो एक एक्ट ऐसा था जिसमें चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गए थे। तो ये भी ऐसा चीज़ है कि हम चीज़ों को ऐसे ले लें कि चीज़ें खराबी को देख के खामोश हो जाएं, तो मेरे ख्याल में हम अच्छे पाकिस्तानी का सबूत नहीं देते हैं। हम बलूचिस्तान जो बहुत सेंसिटिव सूबा है, तो उसको पाकिस्तान का मजबूत पिलर बनाने के लिए हमें मुख्तलिफ मराइल से गुजरना पड़ता है। इसमें एक और भी रिक्वेस्ट मेरा निज़ामी साहब आपके चैनल के थ्रू है कि बलूचिस्तान आधा मुल्क है, इसको आप इजी मत लें, ये इसके ऊपर दुनिया की नज़रें हैं, ये मुस्तकबिल का पाकिस्तान है और आपका सारे मिनरल्स, रूट्स और कोस्टल और आपकी डीप सी पोर्ट सारी चीज़ें वहीं पे हैं। तो इसमें फेडरल को भी इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, पंजाब बड़ा भाई होके भी वो चीज़ों में उसने रिलीफ देना पड़ेगा। अच्छा बेजंजू साहब, ये बताइए कि ये सेनेटर सरफराज मुफ्ती के खिलाफ भी आपने तहरीक इस्तिहकाक जमा कराई थी। एक तो ये ज़रा बड़ी अजीब सी बात है कि आप स्पीकर हैं, तो स्पीकर का इस्तिहकाक मजरू हो रहा है, तो बाकी अरकान असम्बली का क्या हाल होगा। दूसरे ये बता सकेंगे कि जी सरफराज मुफ्ती साहब से क्या झगड़ा था, अभी भी है या वो भी ठीक हो गया? जी सरफराज मुफ्ती से कोई नहीं था। निज़ामी साहब आप बेहतर जानते हैं, बहुत चीज़ों में आपको मुझसे बेहतर चीज़ें पता है। स्पीकर एक आईनी सरबराह होता है सूबे में, जो पोस्ट है स्पीकर का उसके अगेंस्ट बात किया नहीं जा सकता है। उसको आप कहें कि आप आएँ पार्टी के सामने पेश हो जाएं, उसकी अहमियत नहीं है। तो ये वर्डिंग जो एक स्पीकर होता है, खुद उसको अपनी जगह पे एक साइड कर दें। यहाँ पे जो आईनी सरबराह, एक कस्टोडियन हाउस, जब आप स्पीकर बन जाते हैं आप A1 की सरबराह बन जाते हैं, पूरा असम्बली में अपोजिशन और गवर्नमेंट को मिला के चलाने की। जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो फिर आप उसको ये नहीं कह सकते हैं कि आप किसके सामने पेश हो जाएं, कोर कमेटी के सामने पेश हो जाएं या किसके सामने। सही है। और इस वजह से कि एक पार्लिमानी निज़ाम में रहकर, एक पार्लियामेंट में रहकर आप इस चीज़ का पता नहीं है कि स्पीकर की क्या पोजीशन है क्या नहीं है, उसको किस तरह मुखातिब करके बात किया जाता है। तो स्पीकर को छोड़ें, स्पीकर अपनी जगह पे असेंबली का कोई भी मुलाजिम को भी आप पब्लिकली और असेंबली के फ्लोर पे उसके खिलाफ बात नहीं कर सकते सिवाय स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चेंबर पे। ठीक, तो ये इदारों की बेहतरी के लिए उस चीज़ को करना पड़ा। बजिंजर साहब, ये भी रिपोर्ट हुआ था कि JUIFA और BNP मैंगल ने हुकूमत गिराने के लिए आपसे कुछ राब्ता किया था और बैकडोर कुछ मुलाकातें भी रही हैं, क्या ये बात सच है? मैं ये समझता हूँ, नहीं, गिराने के लिए नहीं है। मेरा अभी भी राय यही है कि बलूचिस्तान एक सेंसिटिव सूबा है, इसमें बड़ी पार्टियाँ BNP मैंगल और जमीयत को गवर्नमेंट में लेना चाहिए ताकि वो बलूचिस्तान में जो मसाइल हैं, लोगों की जो ये सियासी बड़ी पार्टियां हैं, इनको ऑन बोर्ड रह के एक कंसेंसस के तौर पर चीज़ों को आगे बढ़ाएं और बलूचिस्तान के मामलात को, चीज़ों को फेडरल में और बलूचिस्तान के लोगों को किस तरह मुतमईन करना है उनको लेना पड़ेगा। मैं बहुत शुक्रिया अब्दुल कदूस साहब, स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका। निज़ामी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपका भी शुक्रिया आज के प्रोग्राम से।